اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وآلہ الکرام وصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی اس مبارک محفل کو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار بغداد کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آپ کی غلامی میں موت نصیب فرمائے اور میدان محشر میں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا حضور غوث پاک کی غلامی میں حشر فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ گروہ اولیاء کے سردار ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ غوث پاک گروہ اولیاء کے وہ سردار ہیں کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رہیں، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان کی حفاظت۔ ہمارے سامنے بے شمار مسائل ہے، بدعملی کے معاملات ہے، گناہوں کے معاملات ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اور بات ہونی چاہیے، لیکن پھر دل کے اندر موجودہ وقت میں جو گمراہیت کی ہوائیں چل رہی ہے اور جس تیزی سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا معاذ اللہ رب العالمین کفر سے قریب ہو رہے ہیں، تو پھر دل یہی کہتا ہے کہ کسی بھی عمل کی بات کرو اس سے پہلے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی بات ہونی ہی چاہیے، کیونکہ جب تک دین محفوظ نہیں ہوگا، ایمان اور عقیدہ سلامت نہ ہوگا، تو ایمان ہی اگر نہیں بچے گا تو غوث پاک سے ہماری نسبت کیسے سلامت رہے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ہماری غلامی کے رشتے کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، اور ہمارے لیے بے شمار نعمتوں میں سے دو عظیم نعمتیں ہیں، جسے ایک غوث اعظم کہا جاتا ہے اور ایک سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں اور انہوں نے جو زندگی کا مقصد عطا فرمایا
اس مقصد کے مطابق اگر ہم خود جیے اور اپنی نسلوں کو یہ دونوں بزرگوں کے مقصد کے مطابق جینے کا سلیقہ سکھائیں تو علامہ حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے یہ فرمایا کہ دین و ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ دونوں بارگاہوں سے عملی طور پر وابستہ ہو جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے. محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے. اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. تو عقیدے کی حفاظت میں صرف یہ نہیں ہے کہ بد مذہبوں کا رد ہو، عقیدے کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کفر سے بچائے. عقیدے کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان شرک سے اپنی حفاظت کرے. عقیدے کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان انبیاء کرام کے حوالے سے وہی عقیدہ رکھے جو قرآن و حدیث نے ہم کو عقیدہ عطا فرمایا. کہ آج اگر آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ پر ایسا نظر آتا ہے کہ ایک وہ سنی ہے جو بد مذہبوں سے بچا ہے، ان کی صحبت سے بچا ہے، ان سے تعلقات نہیں رکھتا ہے، لیکن دین سے دوری کی بنیاد پر کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر جو بچے پیدا ہوئے تو اس نے بد مذہب سے دور رہنے کے بارے میں تو سکھایا. دیوبندیت وہابیت سے نفرت کیا ہونی چاہیے، ان کے گندے عقائد و نظریات کیا ہے اس کے بارے میں تو بتایا. لیکن یہ کہ آج کے وقت میں جو کفر کا خطرہ پایا جاتا ہے اور وہ کفر کے خطرے اس طور پر پائے جاتے ہیں کہ کہیں پر انگریزی سیکھنے کے نام پر کسی کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے، کہیں پر ایجوکیشن کے نام کے اوپر ایمان داؤ پہ لگتا ہے، کہیں پر ہم کو اپنا کاروبار چمکانا ہے تو فلاں کو یہ کفر کی مبارکبادی دینی ہی پڑے گی تب جا کر معاذ اللہ کاروبار ہمارا چمکے گا. اور کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج جو ہماری ذمہ داری ہے نسل کے حوالے سے تو ہم نے کاروبار سجا کر دے دیا، مکان بنا کر دے دیا، 4 بچے پیدا ہو گئے، 4 بچوں کا الگ سے مکان ہو گیا تو 70 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے کہ مولانا اب مرنے کا کوئی غم نہیں ہے بلکہ ہم آرام سے مر سکتے ہیں. کیوں مر سکتے ہیں؟ بولے کہ 4 کے لیے 4 مکان تو ہو گئے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان آئے اور اہل ایمان آئیں گے ان سب کی سب سے اہم اور سب سے بنیادی ذمہ داری جو تھی اور بنیادی فرض تھا وہ یہی تھا، وہ یہی ہے اور یہی رہے گا. اور وہ فرض یہ تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. کہ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی گئی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے، کوئی گننا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا ہے. اب بے شمار نعمتیں رب تبارک و تعالی نے جو عطا فرمائی تو آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا، مجھے بھی یہ ماننا پڑے گا، ہر مسلمان کو ماننا پڑے گا کہ نعمتیں بے شمار ہے جس کی گنتی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان بے شمار نعمتوں میں
اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ مذہب اسلام کی دولت ہے. اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. اب ایک مسلمان اگر یہ کہیں کہ نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. ہم کاروبار کا حساب تو کرتے ہیں, غوث اعظم کے نام کے اوپر محفل کے اندر جمع ہوئے ہیں, تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے غوث اعظم کا ایک لقب ہے محی الدین, یعنی دین کو زندہ کرنے والے. اور اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ایسا لقب دیا گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر قدم رکھتے ہیں بغیر کسی اعلان کے بلانے والا محی الدین کے لقب سے غوث اعظم کو پکارتا ہے, یعنی وہ دین کو زندہ کرنے والے ہیں. تو ہم اگر غوث پاک کی غلامی کے اندر اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوگی. کہ آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے بارے میں سوچیں تو ہر آدمی جو مکان بنا چکا ہے وہ مکان ایک نعمت ہے, اس سے انکار نہیں. مکان کا دستاویز بنا ہوا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں وہ جانتا ہے. اگر گاڑی کو لیا ہے تو گاڑی کے بارے میں کاغذات کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں اس کو علم ہے. اس کے گھر کے اندر مال ہے تو اس مال کو بینک میں کیسے رکھنا ہے, کس کے نام کے اوپر جمع کرنا ہے, کس کو میسج فارورڈ نہیں کرنا ہے, ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے علم ہے, اسے علم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مال کی حفاظت نہ کریں, دکان یا مکان کی حفاظت نہ کریں, لیکن یہ تو سوچنا پڑے گا کہ تمہارے دل کے اندر مکان کی حفاظت کا جو عملی جذبہ پایا جاتا ہے اور اچانک آنکھ بھی اگر بند ہو جائے تو وہ دستاویز والے کو اس بات کا علم ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرے بچے کو میں نے اتنا عقل مند بنا دیا ہے کہ میرا بیٹا اس مکان کے اوپر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دے گا. تو اس مکان کے بارے میں جو سوچ اور فکر آپ نے اپنی نسل کو دی ہے, اپنے دل کے اندر پیدا کی ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان کے غوث اعظم کے غلام ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ مکان کی حفاظت ہے یا اپنے دل کے اندر جو مذہب اسلام ہے اس کی حفاظت کرنا ہے. اپنی نسل کو جو اسلام کی دولت دی گئی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے. تو ہر ایک کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا سب سے اہم ذمہ ہے کہ میدان محشر میں آپ نے اپنی اولاد کے لیے مکان بنا کر رکھا یا نہیں رکھا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تم زندگی میں رہے 60 سال تک محنت کرتے رہے, تم نے ایک مکان بنایا یا نہیں بنایا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن یاد رکھ کر چلیں کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان عطا فرمایا ہے, اگر یہ دین سلامت نہ رہا, اگر یہ ایمان سلامت نہ رہا تو یقین جانے دنیا کے بادشاہ بن کر بھی مر جائیں گے تو کوئی بھی فالوورز قبر میں بچانے والا نہیں ہے. اگر دین ہی سلامت نہ رہا تو میدان محشر میں حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج ہم اپنے بچوں کے لیے جس تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو اس تعلیم کا جب انتظام کیا جاتا ہے اور ہمارے بچے اسکول کے حوالے ہوتے ہیں, تقریباً لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کرسچن کی اسکول کے اندر بچے کو بھیجا جائے تو وہاں پر اس کے لیے کون سا خطرہ ہے, غیر مسلم کے اسکول کے اندر بھیجا جائے تو وہاں پر اس کے لیے کون سا خطرہ ہے. یعنی وہ 2 گھنٹے کی تعلیم جو مدرسے کے اندر دی جاتی ہے, قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے, تجوید سکھائی جاتی ہے, وہ بچہ 2 گھنٹے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایک عالم کے پاس بیٹھ کر, ایک حافظ کے پاس بیٹھ کر وہ تلاوت یہ تو کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ, حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے, حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی ہے, وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تو پڑھتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے, شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو قرآن کی 2 گھنٹہ وہ تلاوت کر کے آتا ہے, کیا اسکول میں جاتا ہے, وہ خطرے کا احساس اس کے دل کے اندر آپ نے دیا ہے, اس خطرے کے بارے میں علم آپ نے دیا ہے. اگر معاذ اللہ رب العالمین
العالمین آپ کا بیٹا اگر انگریزی بولنے لگے، آپ کا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے، آپ کا بیٹا اگر انجینئر بن جائے، دنیا بھر کے اخباروں میں اس کی تشہیر ہو جائے، لیکن آپ مجھے بتائیں اگر وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کو تو قتل کیا گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کیا اس کی انجینئرنگ اس کے ایمان کو بچائے گی؟ اگر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں دنیا کا کلیکٹر بن جائے تو اس کی کلیکٹری اس کے دین کو بچائے گی؟ اسی طرح اگر وہ زمین کو عبادت کے لائق کہنے لگیں لوگوں کے ڈر کی بنیاد پر، تو شرک کرنے کے بعد کیا اس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا سب سے اہم فرض تھا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور آج بھی سب سے اہم فرض ہے، اور قیامت تک سب سے اہم فرض جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اگر دین کو محفوظ کر لیا اور یقین جانے کہ تیرا بچہ اے بی سی ڈی لکھنا بھی نہیں جانتا ہے، دنیا کی کوئی بھی سند نہیں پائی جاتی ہے، سند نہ ملنے کی بنیاد پر بظاہر وہ اتنی غربت کے اندر رہیں کہ ایک جھونپڑے میں بھی مر جائے، لیکن غیرت ایمانی عطا کی ہے تو تم نے اولاد کا وہ حق ادا کیا ہے کہ وہ جھونپڑے میں تو مر جائے گا، لیکن جھونپڑے میں مرنے کے بعد بھی جنت میں اللہ اسے محل عطا فرمائے گا۔ وہ جھونپڑے میں مرے گا لیکن جھونپڑے میں مرنے کے بعد بھی وہ دنیا سے جائے گا تو کوئی آواز سنے یا نہ سنے، لیکن اس کی موت ایسی ہوگی جس کے بارے میں امام احمد رضا نے فرمایا کہ عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہم سے جو سب سے پہلا مطالبہ کرتی ہے وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، ہم اپنے عقیدے کو بچائیں۔ اب یہ بات ہوئی کہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ سرکار بغداد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہدایت کی نعمت دی گئی تو آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسے اللہ کے ولی ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں، یعنی آپ حسنی حسینی سادات ہیں، والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب نواسہ رسول حضرت سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء حضرت سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تک ملتا ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک، یعنی دادا دادی کی طرف سے، نانا نانی کی طرف سے جو آپ کا سلسلہ مولا کائنات تک پہنچتا ہے، تو اس میں ہر ایک اللہ کا ولی، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں غیر ولی ہو، چاہے والدہ کی طرف سے ہو، چاہے والد ماجد کی طرف سے ہو۔ پھر آپ کے بعد اگر دیکھیں تو آپ کی اولاد میں، آپ کی نسل میں نہ جانے کتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کا کام کیا، تو آپ کا علم تو اتنا زیادہ، آپ تو پیدائشی طور پر ایسے اللہ کے ولی کہ آپ ابھی اپنے والد کے پشت مبارک کے اندر ہیں، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی پشت میں ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 200 سال پہلے بڑے بڑے اولیاء کرام غوث اعظم کی آمد کی بشارت سناتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ولیوں کے سردار ہیں، اس کے بارے میں آنے والے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ غوث اعظم یہ ایسے اللہ کے ولی کہ اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں رہ کر آپ نے قرآن مقدس کے کئی پاروں کو یاد کیا،
آپ حافظ بنتے ہیں اور کئی پارے یاد کر کے آپ دنیا میں تشریف لائے. آپ کی نگاہ ولایت کا یہ عالم، آپ کی نگاہ ولایت کا یہ عالم. ہمارا تعلق الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے ہے. کس سے ہے؟ عقیدے کی بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں کہ آج تو معاذ اللہ رب العالمین یہاں تک لکھ دیا گیا، دیوبندیوں نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے. معاذ اللہ، پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر ہے. لیکن آپ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ولایت دیکھیں کہ تقریباً آپ کی 7 یا 8 سال کی عمر ہے. 7 یا 8 سال کی عمر ہے. آپ کھیت کی طرف جا رہے ہیں، ایک بیل چل رہا ہے، پیچھے پیچھے آپ بھی جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا، اے عبد القادر، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا. اور سرکار غوث اعظم دوڑ کر اپنے گھر کے اندر گئے. ذرا گھبراہٹ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوئی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی اپنے مکان کی چھت کے اوپر گیا تو وہ دن عرفات کا دن تھا. میں نے جیلان سے اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے نگاہ عطا فرمائی کہ جیلان کی سرزمین پر کھڑے رہ کر میں نے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں کو ملاحظہ فرمایا. اب آپ سوچیں کہ جب ولیوں کے سردار کا یہ عالم ہے تو امام نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تبلیغی جماعت سے جو اختلاف ہے وہ کوئی پراپرٹی کا اختلاف نہیں ہے، وہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اور یاد رکھ کر چلیں کہ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جو ہماری آڑ کے اندر 1400 سال کے بزرگوں کے اوپر حملہ کرنے والی ہے، غوث اعظم کے عقیدے پر حملہ کرنے والی ہے. اور جو فکر رضا کا نعرہ دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اس پہرے دار کو کہا جاتا ہے کہ میرے امام نے جو تمنا کی تھی وہ واقعی میں پوری زندگی اس کے اوپر عمل کیا. کہ آپ کی تمنا کیا تھی کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور آپ نے یہ تصور عطا فرمایا کہ غوث اعظم کی غلامی کے اندر اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے تو پھر تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو دبنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غوث اعظم کی غلامی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے تو امام احمد رضا یہ تقریباً تنے تنہا ہو کر بھی یہ تصور دیتے ہیں کہ اس گلی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہے کہ تمہارے ہزاروں مقابلہ کرنے والے ہو جائے، ہزاروں مخالف ہو جائے، لیکن اگر سچے قادری بن کر اگر جینے کا سلیقہ آ جائے تو اگرچہ ہماری نگاہوں کو غوث اعظم نظر نہ آئے لیکن غوث اعظم کا دست مبارک وہ عظیم دست مبارک ہوتا ہے کہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو اب آپ ذرا بتائیں کہ غوث اعظم تو یہ بتاتے ہیں کہ جیلان کی سرزمین پر رہ کر میں نے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں کو ملاحظہ کر لیا. آپ سوچیں ولیوں کے امام کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. اور اسی لیے جب دیوبندی وہابی جماعت کی طرف سے غوث اعظم کے عقیدے کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس وقت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، ہمارا 1400 سال کا عقیدہ امام الانبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شئی نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو آپ اگر دیکھیں تو سرکار غوث اعظم یہ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں.
غوث اعظم کی بارگاہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، اور ہم تو یقین یہ رکھتے ہیں کہ آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نبی مختار کے شہزادے ہیں۔ اور اسی لیے امام احمد رضا نے ایک مرتبہ ایک مقام پر فرمایا کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ تقریباً 10 سال کی عمر میں آپ علم کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے کتنا علم حاصل کیا؟ آپ نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر علم کے یا علم لدنی کے 80 دروازے کھول دیے، اور 80 دروازوں میں سے ہر دروازے کی وسعت اور اس کی لمبائی کا یہ عالم ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی یہ وسعت ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب یہ غوث اعظم جس علم کی بات کرتے ہیں وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم دین ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ جسے علم نافع کہا جاتا ہے۔ اور غوث اعظم نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ آپ نے پوری زندگی اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دین کی حفاظت فرمائی، لوگوں کو گناہوں سے بچایا۔ بدکار اگر آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ نے علم نافع کے ذریعے اس کو تقوی کی دولت عطا فرمائی۔ آپ ذرا سوچیں کہ علم دین وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بنیاد پر آپ کے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے دین کی سلامتی ہوا کرتی ہے۔ آج کے وقت میں آپ دیکھیں کہ غوث اعظم کے نام کے اوپر لنگر تو بنایا جاتا ہے، بنانا ہی چاہیے کیونکہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ غوث اعظم کے نام کے اوپر محفل ہوتی ہے، محفل اور ذکر مبارک ہونا ہی چاہیے، کیونکہ غوث اعظم کا ذکر مبارک یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ گروہ اولیاء کے لیے بھی سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آپ کا ایک لڑکا ایسا ہے کہ جو ایجوکیشن تو حاصل کرتا ہے، مکتب کے اندر وہ گیا، مکتب نے اس نے کتنا علم حاصل کیا؟ مکتب میں اس نے علم حاصل کیا کہ زیادہ سے زیادہ تجوید کے ساتھ اس نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا سیکھ لی، اس نے کھانے کے بعد دعا کیا پڑھنی ہے اس کے بارے میں سیکھ لیا، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں سیکھ لیا، سوتے وقت عصبی خلل کے اندر مبتلا نہ ہو تو آیت الکرسی کو یاد کروا دیا گیا، نماز کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے وہ اس کو یاد کروا دیا گیا۔ اور اتنا یاد کروانے کے بعد آپ نے اسے کرسچن کے اسکول کے حوالے کر دیا، آپ نے اسے غیر مسلموں کے اسکول کے حوالے کر دیا۔ تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب دنیا کے خطروں کے بارے میں آپ اتنے زیادہ آگاہ ہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا اگر بغیر سیکھے گاڑی کو چلائے گا تو اس کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، میرا بیٹا اگر گنتی مال کی نہیں جانتا ہے تو مال اگر زیادہ حوالے کر دیا جائے تو وہ دکان والے کو زیادہ دے کر آ جائے گا، مال کی اہمیت نہیں جانے گا تو مال کا نقصان کر کے آ جائے گا۔ جب دنیا کے بارے میں آپ کو اتنا پتا ہے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب دنیا کے بارے میں آپ اتنے زیادہ عقل مند ہے تو آپ نے اسکول کے حوالے جو اپنے بچے کو کیا تو اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے بچوں کو سکھایا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا؟ اگر نہیں سکھایا تو یاد رکھ کر چلیں کہ آپ کتنا بھی زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں، اگر دین کا علم نہیں ہے تو جتنی زیادہ دنیا کو جمع کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا دین خطرے میں پڑے گا۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا
ہوگا کہ ہم اپنی نسل کو نسبت قادری کی حفاظت کرنے والا کیسے بنائیں، غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی کے اندر مرنے کا سلیقہ سکھانے والا کیسے بنائیں۔ تو غوث اعظم نے جس راہ کو پسند کیا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ علم دین کا ہے، کیونکہ علم دین کا جو راستہ ہے جو تمہارے دل کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا آج نہیں جانتے ہیں کہ آج نوجوان نسل میں ہزاروں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ باپ نے 1 کروڑ کا مکان تو بنا لیا لیکن بیٹے کو پبجی سے بچا نہیں پاتا ہے، باپ نے 4 کروڑ کا فلیٹ تو خرید لیا لیکن یہ کہ اپنی نسل کو ننگی فلموں سے بچا نہیں پاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ مکان تو بنا لیا تو مکان کے ذریعے یہ جسم کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن غوث اعظم کی تعلیمات وہ تعلیمات ہے کہ جس کے اوپر عمل کریں گے تو تمہارے دل کی حفاظت ہوگی، اور جب دل کی حفاظت ہوگی تو یہ دل کی حفاظت ہونے کے بعد جسم اگر بیمار بھی ہو جائے گا، جسم اگر جھونپڑے میں بھی رہے گا تو دل اگر محفوظ رہے گا تو یہی دل تمہارے دل کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے گا، ایمان کی حفاظت کا جذبہ پیدا کرے گا۔ اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا، صوفیاء کرام نے اس کو ندی اور تالاب سے تشبیہ دی ہے، یا یہ کہیے کہ نہر سے تشبیہ دی ہے۔ تو دل کو ندی اور تالاب سے تشبیہ دی تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دل ایسا بادشاہ ہے کہ یہ اگر اچھا ہو جائے پورا جسم اچھا ہو جائے گا۔ اب ہم اور آپ کیسے جانیں گے کہ یہ دل ہمارا کیسا ہے؟ ہم کیسے علم اور معرفت حاصل کریں گے کہ یہ دل متقی ہے یا گنہگار ہے؟ دل یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑے کو پکڑنے کے بعد تو آدمی جان نہیں پائے گا کہ یہ کیسا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں تجھے اپنے دل کی کیفیت کو جاننا ہے نا تو اپنے عمل کا جائزہ لے۔ اپنے عمل کا جائزہ کیسے لے گا؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ندی کے اندر صاف پانی ہو اور اس کے اندر سے چند نالیوں کو نکالا جائے تو آدمی ندی تک تو نہیں پہنچا، لیکن ندی کے اندر سے جو نالی نکلی ہے تو نالی کا پانی جب وہ دیکھتا ہے نا تو وہ پانی دیکھ کر اسے پتا چل جاتا ہے ندی کے اندر کیسا پانی ہے۔ یعنی اگر صاف پانی آ رہا ہے وہ جان لے گا ندی میں صاف پانی ہے، اگر گندا پانی ہے وہ جان لے گا ندی کے اندر خراب پانی ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسی طرح دل کو ندی سمجھ، اور تمہاری آنکھ جو ہے، تمہارا ہاتھ ہے، تمہاری زبان ہے، تمہارا قدم ہے، یہ دل کی نالیاں ہے۔ اب تم جانو گے کہ تمہارا دل اچھا ہے یا نہیں ہے تو وہ کیسے پتا کریں گے؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل کی کیفیت کو جاننا ہے تو یہ زبان جو ایک نالی ہے نا، تو اپنی زبان کے بارے میں سوچ کہ یہ زبان جو چلتی ہے تو وہ اللہ رسول کی رضا کے مطابق چلتی ہے یا شریعت کے خلاف چلتی ہے؟ یہ زبان جب بولتی ہے تو شریعت کے قانون کے مطابق چلتی ہے یا شریعت کے قانون کو توڑتے ہوئے چلتی ہے؟ تجھے اگر دیکھنا ہے کہ تیرا دل متقی ہے کہ نہیں ہے تو تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیری آنکھ دنیا کے اندر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے۔ اگر تیری آنکھ ماں کا چہرہ دیکھے، اگر تیری آنکھ قرآن مقدس کو دیکھیں، اگر تیری آنکھ ان چیزوں کو دیکھے کہ جن کو دیکھنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے تو یقین جان کہ اللہ نے تجھے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے۔ اور یہ آنکھ اگر یوٹیوب پر گندی فلموں کو دیکھتا ہے، اگر لڑکی کے مناظر کو دیکھتا ہے، یہ ہاتھ اگر پبجی کے اندر لگا رہتا ہے تو یقین جانے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ تو کتنا بھی متقی ہونے کا دعویٰ کرے، تیرا عمل یہ بتاتا ہے کہ تیرا دل اچھا نہیں ہے، تیرے دل کے اندر خرابی ہے۔ تجھے اگر اچھا بننا ہے تو دل کو اچھا بنانا پڑے گا۔ تو دل کو اچھا بنانے کا سلیقہ آئے گا کہاں سے؟ آدمی کو یہ تو سلیقہ آتا ہے کہ 100 روپے کو 500 کیسے کرنا ہے، آدمی کو یہ تو سلیقہ آتا ہے کہ مکان کا سودا
کیسے کرنا ہے، دستاویز کیسے کریں گے تو یہ مکان محفوظ ہوگا، ایس ایم سی میں کیسے چیک کیا جائے گا تو زمین کٹنے والی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں پتا چلے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو دنیاوی علم کے ذریعے آئے گا، لیکن دین کی حفاظت کیسے ہوگی کہ ہمارے غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قطبیت کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دل کی حفاظت کے لیے جو طریقہ عطا فرمایا وہ طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم وہ طریقہ لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس طریقے پر عمل کر کے اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یقین جانے مذہب اسلام وہ عظیم مذہب ہے، مذہب اسلام وہ دین فطرت ہے کہ آپ کیسی بھی بیماری لے کر آؤ، اگر علاج کرنے کے لیے تیار ہو تو اسلام نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے۔ اگر کوئی مشرک بھی آ جائے اور علاج اگر چاہتا ہے تو اسلام نے شرک سے پاک ہونے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے، اگر کافر آ جائے کفر سے پاک ہونے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے، اگر گنہگار آ جائے تو گناہ سے پاک کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اب وہ طریقہ کیسے پتا چلے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سماعت کریں کہ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں قلب لیس فیہ شیء من الحکمت کبیت خریب، یعنی وہ دل جو علم و حکمت سے خالی ہوتا ہے وہ ویران مکان کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس دل کو جو علم و حکمت سے خالی ہو۔ یہاں پر علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اے بی سی ڈی سیکھ لیا تو وہ علم والا کہا جائے گا، علم سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے جو دل خالی ہو جائے وہ ویران مکان کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ تو جانتے ہیں نا ویران مکان کا عالم کیا ہوتا ہے، 100 سال اگر مکان بند پڑا ہے مشہور ہو جاتا ہے بھوتیا بنگلہ ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، مکان بند پڑا ہے، آدمی رہنے کے لیے جائے گا تو کہتا ہے ختم قادریہ شریف کرواؤ، عامل سے چیک کرواؤ، 40 دن سورہ بقرہ پڑھاؤ، کیوں؟ تاکہ شیطان کے ضرر سے بچ جائے، تاکہ اجنہ کے ضرر سے بچ جائے، تاکہ خبیثوں کے ضرر سے بچ جائے۔ اب جب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک مکان ویران ہو جائے تو اس مکان کی ویرانگی کا سبب کیا ہوتا ہے، اور اس کو تشبیہ دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل سے، کہ جس دل کے اندر قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، یعنی علم دین سے جو دل خالی ہو وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ اب ویران مکان کی طرح ہو جائے گا تو جب دل ہی ویران ہو جائے گا تو کوئی بھی دیوبندی آئے گا ایک کلپ کے ذریعے تمہارے دل کے اندر وسوسہ پیدا کر دے گا، کوئی رابضی آئے گا 15 منٹ کی بات کے ذریعے صحابہ کرام کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دے گا۔ دل جب ویران ہو جائے گا تو کوئی بھی آئے گا پب جی کی محبت تمہارے دل کے اندر ڈال دے گا۔ 1 گھنٹہ تک نوجوان جو ٹائم پاس کرتے ہیں وہ ٹائم پاس کے ذریعے کیا کیا دنیا کے فائدے ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں تمہارے دل کے اندر ڈال دے گا۔ اب یہ تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کو یہ درس دیا کہ اگر اپنے دل کو ویرانگی سے بچانا ہے تو فتعلموا وعلموا وتفقهوا ولا تموتوا جہالا، علم سیکھو، علم سکھاؤ، اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کرو اور جہالت کی موت مت مرو، کیوں؟ ان اللہ لا یعذر عن الجہل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جہالت کے عذر کو قبول نہیں فرمائے گا، میدان محشر میں جہالت کے بہانے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مذہب نے ہم کو اتنی پاکیزہ تعلیم عطا فرمائی تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ غوث اعظم کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہے، تمام بزرگوں کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان اور عقیدے کی دولت ہے، مذہب اسلام کی دولت ہے، اور سب سے اہم ذمہ داری اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ دین کی حفاظت سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ مذہب اسلام خطرے میں ہے، مذہب اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ اسلام جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اپنے دل کے اندر اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زندگی میں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بتایا کہ دین کی حفاظت کا ذریعہ یہ جہالت کے ذریعے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین کی حفاظت کا ذریعہ قرآن کو بنایا گیا ہے، حدیث کو بنایا گیا ہے،
علم شریعت کو بنایا گیا ہے. اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانے میں اگر فتاوی شریف کا مطالعہ کریں تو تقریباً 100 سے زیادہ فتنے پائے جاتے ہیں. امام احمد رضا نے وہ 100 فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا, ہر قسم کی بیماریوں کا علاج کیسے کیا. کیا امام احمد رضا نے الگ الگ محلے کے اندر مکان بنا کر فتنوں کا مقابلہ کیا؟ کیا امام احمد رضا نے کاروبار کو جمع کر کے فتنوں کا مقابلہ کیا؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا رہتے ہیں لیکن دنیا بھر کے فتنوں کا مقابلہ ایسے کرتے ہیں کہ فتنہ کہیں سے اٹھتا ہے اور کوئی حضور کی محبت کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی صحابہ اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے, کوئی شریعت کے خلاف باتوں کو رواج دیتا ہے, کوئی تصوف کے نام کے اوپر لوگوں کو بدعملی کے اندر گرفتار کرتا ہے. تو امام احمد رضا یہ ہر جگہ جاتے نہیں ہیں, بلکہ امام احمد رضا نے بریلی شریف میں بیٹھ کر جب اپنے قلم کو چلایا تو بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا کے قلم کی وہ روشنی کے ذریعے, امام احمد رضا کے قلم کی روشنی جہاں پر گئی لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ محفوظ ہو گیا, عظمت صحابہ محفوظ ہو گئی, عظمت اہل بیت محفوظ ہو گئی. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد رضا کے قلم کی روشنی کی برکت ہے کہ یقین جانے کہ آج بھی امام احمد رضا کا قلم وہ ہے کہ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا لیکن امام احمد رضا نے علم کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی امام احمد رضا کو پڑھیں تو دل زندہ ہو جاتا ہے, آج بھی امام احمد رضا کو پڑھیں تو غیرت ایمانی ملتی ہے. یہ کس بنیاد پر ملتی ہے کہ امام احمد رضا کا علم وہ علم ہے کہ کسی نے سچ کہا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں, اور حقیقت میں بیماری جو پیدا ہوتی ہے نا وہ جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہاں, جہالت کی بنیاد پر. بد مذہب کا رد ہو, بد مذہب کا رد ہو, اور جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تکلیف اسے ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں تعلیمات غوث اعظم کی روشنی میں یہ بیماری کا علاج یہی ہے, علم حاصل کریں, علم حاصل کریں. کیوں کہ بد مذہب کا جب رد ہوگا نا تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ مولانا, یہ جماعت رضائے مصطفیٰ, یہ جو بد مذہب کا رد کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں. ارے جماعت رضائے مصطفیٰ کا نام ہی رضائے مصطفیٰ ہے, ہاں, اس کا نام ہی رضائے مصطفیٰ ہے کہ امام احمد رضا نے نام بھی اتنا پیارا عطا فرمایا کہ یہ جب بولتے ہیں تو دنیا کے لیے کسی کا تلوا چاٹنے کے لیے نہیں بولتے ہیں, یہ جب بولتے ہیں تو امام احمد رضا کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہنا نہیں. آج یہ جو کہتے ہیں کہ بد مذہب کا رد ہوا, تو ہم نے تو بد مذہب کا رد کیا بھائی, سنی کا تو رد نہیں کیا. ہم نے تو سنی سے محبت کی اور سنی کو یہ بتایا کہ تو میرا بھائی ہے, بد مذہب کے خطرے سے آگاہ ہو جا. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ نبی نے ہم غلاموں کو, تو بھی غلام ہے, ہم بھی غلام ہے, اور ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایاکم و ایاہم لا یغلونکم ولا یفتنونکم, کہ تم ان سے دور رہو, ان کو اپنوں سے دور رکھو, کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے, کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. تو ہم نے تو سنی کا رد نہیں کیا, بلکہ سنی سے ایسی محبت کی کہ اے حضور سے محبت کرنے والے, تو بھی محبت کرتا ہے, پیغام ہماری زبان سے ہے لیکن یہ پیغام ہمارے آقا نے عطا فرمایا ہے, ہم نے قبول کیا ہے, تو بھی قبول کر لے. اور جب قبول کر لے گا تو یہ جانے گا کہ امام احمد رضا
رضا کی شدت کے اندر، امام احمد رضا کی نرمی میں، امام احمد رضا کے اتحاد میں، امام احمد رضا کے اختلاف میں یہ اپنی مرضی کا دخل نظر نہیں آئے گا، بلکہ امام احمد رضا کا اتحاد اور اختلاف جو ہوتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ امام احمد رضا نے صحابہ کی سختی کو بھی دیکھا، اہل بیت کی سختی کو دیکھا، اولیاء کی سختی کو دیکھا، ان کی نرمی کو دیکھا، اور ان کی سختی اور نرمی کو دیکھ کر امام احمد رضا نے ہم کو یہ طریقہ بتایا، اے میرے سنی، تجھے نرمی کہاں کرنی ہے، تجھے سختی کہاں کرنی ہے، تجھے اتحاد کب کرنا ہے، تجھے اختلاف کب کرنا ہے۔ اور یہ امام احمد رضا نے اپنی مرضی کا راستہ نہیں دیا، بلکہ سختی اور نرمی کے بارے میں ہم کو یہ تصور دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں، اور جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ کر دین و سنیت کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے بچائے، اور جتنے بھی جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، ان کے لیے مخلصانہ کوشش کرنے والے ہیں، رب تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت کے عشق کا، ان کے خلوص کا صدقہ عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔